تلاوت کی ہوئی آیت سورہ رعد 13واں پارہ آیت نمبر 26 ہے، جہاں پر بات مکمل کی گئی تھی۔ سورہ رعد کی اس آیت میں رزق میں کشادگی اللہ کی مشیت پر موقوف کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو مومن ہیں ان کے لیے رزق میں کشادگی ہوگی اور جو کافر ہیں ان کے لیے رزق میں تنگی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی بندہ ہے وہ رزق میں تنگی میں رہے گا۔ رزق کی تنگی اور کشادگی صرف اور صرف مشیت الہی پر موقوف رکھا اللہ نے۔ اس آیت کو اگر غور سے آپ سمجھتے ہوئے دیکھیں، اللہ یبسط الرزق، اللہ کھول دیتے ہیں رزق، کس کے لیے؟ لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں۔ کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، مشیت ہی سب کچھ ہے۔ وَيَقْدِرُ، اور تنگ کر دیتے ہیں، اس کے لیے بھی وہی لمن یشاء آئے گا۔ لمن یشاء گویا مقدم ہے، لمن یشاء یبسط، لمن یشاء یقدر۔ لمن یشاء کا تعلق دونوں جملوں سے ہے، جس کے لیے چاہیں کھول دیں، جس کے لیے چاہیں تنگ کر دیں۔ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی قانون نہیں ہے سوائے مشیت کے۔ یہاں سے یہ بات ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ جو اللہ کا بہت چہیتا ہے اس کو رزق میں وسعت ہوگی، یا رزق میں وسعت ہونا محبوب ہونے کی علامت ہے، اور رزق میں تنگی ہونا معتوب مبغوض ہونے کی علامت ہے۔ یہ ذہن سے نکال دینا۔ دنیا دار العمل ہے، یہ فیصلہ ہو جانے کی بات کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں سب کچھ آزمائش کا ذریعہ ہے، کسی کو دے کر کسی کو لے کر۔ حضرت سلیمان کو دیا، یہ ان کو آزمایا۔ حضرت داؤد سے، حضرت ایوب سے لیا، ان کو آزمایا۔ دینا اور لینا دو طریقے آزمائش کے ہیں۔ تو اس آیت میں بالکل صاف واضح اعلان ہے کہ اللہ کی مشیت ہے، وہ جس کے واسطے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب انسان ہیں، کیونکہ وہ خلیفۃ اللہ کا اعزاز رکھتے ہیں، فرشتوں کے قبلہ بنائے گئے۔ فرشتوں سے زیادہ مقدس اب کون ہو سکتا تھا؟ لیکن فرشتوں سے بھی ان کو سجدہ کروا کر ثابت کر دیا کہ تم محبوب ہو اور مسجود ملائکہ ہو۔ پھر اللہ نے ان انسانوں میں گریڈنگ کرتے ہوئے سب سے اونچا معیاری لقب انبیاء کو دیا، اور ان میں بھی سب سے آخری خطاب سید الانبیاء کو دیا۔ اور سید الانبیاء کے بارے میں خود آقا نے خود فرمایا ہے کہ پورا مہینہ کبھی ایسا نہیں گزرا کہ مسلسل کھانا کھایا ہو، زندگی پوری کبھی ایسی نہیں گزری کہ سیر ہو کر پتلی چپاتیاں اور گوشت کا شوربہ کھایا ہو، سیر ہو کر۔ 3 سال تک تو پتے کھانے کا ثبوت ہر تاریخ داں جانتا ہے، جتنے اصحاب سیر ہیں، سیرت النبی پڑھنے والے سب جانتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ اونچا لقب دینے والے کو اللہ نے رزق میں ایسا کیوں رکھا؟ اختیاری، اضطراری نہیں، اختیاری، تاکہ میں جب کھاؤں تو شاکر بنوں اور جب نہ کھاؤں تو صابر بنوں، دونوں مقام حاصل کروں، دونوں کو نمونہ پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو اضطرار نہیں تھا کہ مضطر اور مجبور تھے ایسا کرنے پر، نہیں، اختیار تھا۔ آپ چاہتے تو احد کا پہاڑ سونا بن جاتا، چاہا نہیں، صرف اشارہ کیا تھا، واقعی سونا بن گیا۔ آج صرف اشارہ کیا، چاہا نہیں، اگر چاہتے تو جب ہی سونا بن کے سامنے آ جاتا۔ تو اختیاراً آپ نے ایسا کیا تھا۔ تو یہ دماغ سے پہلی چیز نکال دینا کہ جو آدمی غریب ہے، مفلوق الحال ہے، پریشان حال ہے، یہ اللہ کا معتوب بندہ ہے، یہ دماغ سے نکال دینا۔
اب ان کو آپ چاہتے ہیں کہ میں الفاظ قرآنی میں سنا دوں؟ اللہ نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ قرآن کریم کی دونوں تفسیری آیتیں آپ کے سامنے بارہا آ چکے ہیں۔ سورہ فجر پارہ 30، چھوٹی سورت ہے سورہ فجر، اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے، مقام شکر کا بھی اور مقام صبر کا بھی، نعمت دینے کا بھی نعمت لینے کا بھی۔ کیا کہا؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ دونوں غلط۔ انسان کو جب اللہ آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کو نعمتیں دیتے ہیں، تو کہتا ہے رب نے میرا اکرام کیا، اور جب دوبارہ آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اس کا تنگ کر دیتے ہیں تو کہتا ہے رب نے میری توہین کیا، رب نے میرا حق ادا نہیں کیا، میرا جو مقام تھا مجھے نہیں ملا۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں کا قول غلط، کلا، وہ بھی غلط یہ بھی غلط، یہ دونوں آزمائش ہے۔ مقام کا تعین رزق سے نہیں ہوتا، ورنہ فرعون کا مقام بڑا اونچا ہو جائے گا اور قارون کا سب سے اونچا ہو جائے گا۔ فرعون کے بارے میں یہ ہے کہ سر میں کبھی درد نہیں ہوا، اتنا زیادہ اس کے پاس مال و دولت تھی کہ خدا کہلوایا اپنے آپ کو۔ تو اگر رزق میں کشادگی پہ اللہ کی محبوبیت کا اعلان کر دیں گے تو ایسے بڑے بڑے مجرم جو آج تک دھنس رہے ہیں اور غرق اور جل رہے ہیں، فرعون کو غرق اور حرق کا عذاب، جلنے کا اور ڈوبنے کا عذاب، اور قارون کو دھنسنے کا عذاب، ایسے بڑے بڑے مجرم تاجور بن جائیں گے کہ خدا کے محبوب ہیں۔ یہ دماغ سے وصول ترازو نکال دینا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے اللہ اپنوں کو دال روٹی پہ راضی کر لیتا اور غیروں کو مرغن کھلاتا کہ ان کا سب کچھ یہی کھاتا بند ہونے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا، اللہ کھول دیتے ہیں رزق جس کے واسطے چاہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ وہ فرحوا بالحیات الدنیا، اور خوش ہو گئے لوگ دنیا کی حیات پر۔ دنیا کی حیات پر کون لوگ خوش ہوتے ہیں؟ بریکٹ میں دیا ہے کفار۔ فرحوا بالحیات الدنیا، دنیا کی حیات پر خوش ہو گئے۔ دنیا کی حیات پر کون نہیں خوش ہو رہا؟ آج بڑے سے بڑا ایمان والا بھی دنیا پر خوش ہو رہا ہے۔ دنیا آ رہی ہے تو خوش ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کی حیات پر اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کو پیشن گوئی دی ہے اور کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی حیات نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں مگر متاع۔ متاع کے معنی بتایا تھا میں پچھلے ہفتے میں، کسی بھی برتن میں کھانا کھاؤ اس کو پھینک دو، دوبارہ دھل کر استعمال نہ کرو تو اس کو متاع کہیں گے۔ پلاسٹک والا گلاس، یہ گلاس پلاسٹک والا پھینک دیتے ہیں پینے کے بعد، جو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کا حال بتایا اللہ نے کہ یہ متاع ہے، یہ دنیا کا حال ہے۔ اور ایک مقام پہ متاع کے ساتھ متاع غرور کہا، متاع الغرور۔ یہ دنیا پوری کی پوری متاع ہے، اور متاع میں بھی کون سا ہے؟ متاع غرور۔ یہ غرور کی جگہ کیوں ہے؟ دھوکے کی جگہ کیوں ہے؟ کیونکہ بڑے پروگرام بناتا ہے انسان کہ میں تو ابھی یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سب پروگرام کے درمیان میں کہاں رہوں گا، اس کو یہ پتہ نہیں۔ کوئی سائیکل چلنے والا سائیکل چلاتے چلاتے اچانک پنچر ہو گئی تو ہوا نکل گئی، پیدل ہو گیا، اس سے زیادہ جلدی روح نکل سکتی ہے۔ کھانا کھا رہے، کھانا کھاتے کھاتے جس کھانے میں لذت تھی اسی کھانے میں ٹھسکا لگا، مر گئے۔ لذت والا کھانا کھا رہے ہیں، ٹھسکا لگا، ختم ہو گئے۔ تو انسان کی زندگی سے روح کا نکلنا اور سائیکل کے اندر سے ہوا کا نکلنا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
مگر یہ انسان ہزاروں کو جاتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہزاروں تو جا رہے ہیں مگر میں نہیں جانے والا ہوں. یہ ہر ایک کا دھوکہ ہے. اس دھوکے میں جو مبتلا ہے اس بندے کو شیطان نے کہا وہاں دھوکے باز کہا اس کو. وغرکم باللہ الغرور، دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دے کے تمہیں چھوڑ دیا. وغرکم باللہ الغرور، اللہ کے مقابلے میں تم کو شیطان نے جو کہ دھوکہ باز ہے دھوکے میں ڈال کے چھوڑ دیا. تو اس آیت کا حاصل کیا نکلا؟ رزق کی کشادگی اور تنگی پر مت جاؤ. سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم، محترم، قابل قدر، قابل عظمت، قابل تحسین، قابل انعام کون بندہ ہے؟ جو اللہ کے محبوب کی نقل میں زیادہ سے زیادہ قریب ہو. بس اللہ نے جس ذات کو اپنا محبوب قرار دیا، فرمایا میں اس سے بھی محبت کروں گا جو میرے محبوب کی نقل میں جتنا زیادہ قریب ہوگا. اور یہ اصول محبت ہے. اگر کسی کی محبوبہ کی ہم شکل بھی آ گئی تو جھانکتا ہے یہ تو اس کی ہم شکل ہے. اور اگر کوئی محبوب کے دوستی میں آتا ہے تو اس سے بھی تعلقات رکھنے میں خوشگوار مزہ آتا ہے. تمہیں چاہیں، تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں، وصول محبت ہے. حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ حضور کا تعلق یہ تھا کہ تحفہ بھیجتے تھے اور کہتے تھے یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ خدیجہ کی وجہ سے خدیجہ کی سہیلیوں کو تحفے پہنچتے تھے، تو پھر یہ اللہ کا وصول بھی ہے کہ جو سید الانبیاء کی نقل کرے گا، جتنا زیادہ نقل کرے گا اتنا زیادہ وہ ہمارا محبوب بنے گا. اور اسی کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوائے تقوی کے اور کوئی شے نہیں ہے تم کو جو اللہ سے قریب کر دے، صرف اور صرف تقوی. تقوی تمہیں اللہ سے قریب کرے گا. تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ سے ڈرنا. تو یہ اصول دماغ سے نکال دیا جائے کہ دنیا میں رہ کر ہم خوب مال کمائیں اور خوب زیادہ ہم دنیا میں برتری حاصل کر لیں. دنیا والوں کی نگاہ میں برتری ملے گی لیکن اللہ کی نگاہ میں برتری نہیں ملے گی. وہاں برتری کا ایک ہی معیار ہے، وہاں سب سے بہتر، سب سے برتر اللہ نے کس کو بنایا؟ اپنے محبوب کو. اور جو ان سے جتنا قریب ہوا وہ اللہ کا محبوب بنا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب یہاں سے ہم نیا رکوع شروع کریں گے. کافروں نے ایک شکوہ کیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آ گئی ہوتی تو بہت اچھا ہے. کس بات کی نشانی؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کہتے رہے، یقول کہتے رہے، کنہوں نے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، ہم نے جو جو فرمائشیں کی ہیں ان میں سے کوئی فرمائش بطور نشانی اور نمونے کے ان کے پاس آ گئی ہوتی تو اچھا تھا. ان کے رب کے پاس ان کی فرمائشیں کیا کیا تھیں؟ نیچے آ رہا ہے اسی رکوع میں. پہلی فرمائش تھی یہ کہ مکے میں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے. وہ تو اب قدر معلوم ہو رہی ہے کہ پہاڑوں کے نیچے کیا کیا معدنیات ہیں. اس وقت پہاڑوں سے نکالنا مشکل تھا، لوگ صرف پیداوار کرتے تھے غلہ. کہتے تھے مکے کے سارے اطراف میں پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اگر یہ پورے پہاڑ طائف میں بھیج دو اور طائف کے باغات کو یہاں لے آؤ تو ہمارا کام بنے گا اور آپ کے اللہ کی قدرت دیکھیں گے اور آپ کو جس نے نبی بنا کر بھیجا ہے آپ کا ان سے تعلق ہے وہ بھی دیکھ لیں گے. ان کی فرمائش تھی پہلی خواہش. مکے کے پورے پہاڑ طائف بھیج دو اور طائف کے پورے باغات مکے لے آؤ. کتنی اچھی خواہش ہے. لوگ ہمیشہ خواہشیں ہی کرتے ہیں، اور اس خواہش کا اگر منشا واقعتاً یہ ہوتا کہ ایسا کرنے پر وہ ایمان لے آئیں گے تو آگے دعویٰ الہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں کیا نہیں ہے، اللہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور بھی دو تین خواہشیں ہیں اسی میں آ رہی ہیں، اسی رکوع میں آ رہی ہیں، آگے سنیں گے آپ.
تو اس میں سے ایک سمجھ لو یہاں. تو کافر کہتے رہے کیوں نہیں اتارا گیا ان پر کوئی معجزہ، کوئی نشانی، کوئی نمونہ ان کے رب کی طرف سے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اناب، اناب پر توجہ آپ کی ہونی چاہیے. اناب اور انابت اور منیب اور یونیب، یہ سب قرآن کریم میں الفاظ اسی مادے سے آئے ہوئے ہیں. جس میں رجوع ہو، جس میں توجہ ہو، جس میں طلب ہو، ہم اس کو اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور یہ ہدایت دیتا ہے الیہ اپنی طرف، من اس شخص کو، اناب جو متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف. مثال مشہور ہے، جب تک بچہ روتا نہیں ماں دودھ دیتی نہیں. پہلے بچہ رویا تو ماں کی توجہ گئی. بچہ کا رونا کیا ہے؟ یہ اناب ہے. اور ماں کا دوڑ کر دودھ پلانا کیا ہے؟ یہ اس انابت کا جواب ہے. یہی اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے ہمیں پانے کی کوشش کی ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے. والذین جاہدوا فینا 21واں پارہ کی آیت ہے سورہ عنکبوت کے آخر میں. جن لوگوں نے کوشش کی، جاہدوا فینا ہماری ذات میں، ہمارے طرف آنے میں، ہمارے دین میں، ہماری کتاب میں، ہمارے نبیوں میں، لنہدینہم سبلنا ہم ان کو ہدایت ضرور دیں گے. یہ وعدہ ہے. یہاں بھی اسی کا اشارہ ہے. جب تک بندے میں انابت نہ ہو تب تک بندے کو کچھ نہیں ملتا. انابت. حضرت سلیمان جیسے پیغمبر اتنے بڑے بادشاہ کیسے بنے؟ انہوں نے بھی انابت کا اظہار کیا. جتنے حفاظ ہیں آیتیں غور سے سنیں اور آیتوں کو دیکھیں کہ انبیاء کرام کی دعاؤں کو اللہ نے کیسا نقل کیا ہے. کس لیے؟ حضرت سلیمان ایک دم بادشاہ نہیں بن گئے پیدا ہوتے ہی. انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی ملکن، اے پروردگار مجھے بادشاہت دے دے. ہب لی ہبا، گفٹ، میرے پاس کچھ نہیں ہے صلاحیت، مجھے گفٹ دے دے. لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب، میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو مناسب نہ ہو اور آپ بہت دینے والے ہیں، بہت دینے والے. اس کے بعد اللہ نے ان کو حکومت دے دی. تو پہلے سلیمان نے دعا کی، یہ انابت ہے. پھر وہ بادشاہ بنا دیے گئے، یہ اللہ کی طرف سے وعدے کی تکمیل ہے. حضرت یوسف کی دعا ایسا ہی ہوئی. حضرت یوسف نے کہا مجھے قید خانہ پسند ہے اس جرم سے جس کی طرف مجھے عورتیں دعوت دیتی ہیں. اگر آپ نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. اسب الیہن واکم من الجاہلین فاستجاب لہ ربہ. تو انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول کی. تو دعا کرنا کیا ہے؟ یہ انابت. حضرت داؤد کو اللہ نے کہا نعم العبد انہ اواب، کیا پیارا بندہ ہے، رجوع ہو گیا میری طرف. حضرت ایوب کو کہا کیا پیارا بندہ ہے، رجوع ہے میری طرف. بیماریوں کے ایام میں رجوع رہا. تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ پہلے کچھ تو طلب دکھائے، اور جب بندے میں بندگی کی طلب آئے گی تو اللہ کی طرف سے عطا آئے گی. تو یہاں پر ہدایت دینا کے لیے اللہ نے ایک شرط رکھی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ رجوع. طلب پر منحصر ہے یہ. چنانچہ غفلت ایک جرم ہے. غفلت قرآن کریم میں سب سے بڑا جرم کیا بتایا گیا؟ غفلت. مولانا غلام مستانوی صاحب نے لکھا تھا، اخبار میں رپورٹ آئی تھی، اس امت کا موجودہ مرض کیا ہے؟ تو غفلت، غربت، جہالت. غفلت کی بنا پر غربت ہے،
اور غربت کی بنا پر جہالت ہے، اور ان تینوں کی بنا پر دبی ہوئی ہے، پیچھے چلی گئی۔ اگر غفلت نہ ہوتی، چوکس ہوتے تو یہ غربت نہ ہوتی، اور غربت نہ ہوتی تو جہالت نہ ہوتی۔ یہ سب چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ تو غفلت بڑی خراب شے ہے۔ جو بندہ غافل ہے اسے قرآن کریم نے کیا کہا؟ سورہ اعراف کے آخر میں کہا ہے، ہاتھ ہے مگر ہاتھ سے پکڑتے نہیں، آنکھ ہے آنکھ سے دیکھتے نہیں، دل ہے اس سے سمجھتے نہیں، پیر ہے اس سے چلتے نہیں۔ ان کے پاس اللہ نے جسم کے ہر پرزے کو باصاحب بنا کر دیا ہے مگر اس کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ یہ تو چوپائے ہیں، چوپائے سے بدتر ہیں، یہ پورے کے پورے غافل ہیں۔ آج غافلین کی تعداد زیادہ ہے اور ذاکرین کی تعداد کم ہے۔ بھائی جو غافل نہیں ہوگا وہ ذاکر ہوگا، جو ذاکر ہوگا وہ غافل نہیں ہوگا، اور اگر ذاکر بن گیا جو غافل کی ضد ہے تو اللہ فرماتے ہیں ذاکرین کے واسطے ہم نے کیا رکھا ہے معلوم؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جتنے ذاکرین ہیں چاہے مرد چاہے عورت، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ پیچھے سے اور صفات آ رہے ہیں لیکن نتیجہ اس کا ذکر ہی ہے۔ ان تمام صفات میں سب سے زیادہ چوکس ہونا، یعنی اپنے مالک کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنا سب سے اہم شے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ نے ایک شرط لگائی، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت دیتے ہیں اپنے طرف اس شخص کو جو بندہ متوجہ ہو۔ پورے قرآن کریم میں آپ چھان ماریں گے تو غفلت کرنے پر کوئی وعدہ نہیں ملے گا، ہاں چوکس رہنے پر۔ چوکس سے مراد آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو استعداد ہے، یہ یوں ہی بیکار ضائع ہو جا رہی ہیں، ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھو ایک مثال دے کے بتاؤں تو سمجھ میں آئے گا تھوڑا۔ ہم ضائع کہاں کرتے ہیں لوگ پوچھیں گے، ہم تو بہت چوکس ہیں بولتے، غافل بھی بولتا ہم چوکس ہیں۔ پاگل خانے میں جو ہے، دیوان خانے میں جو ہے، ان کے پاس جا کر اس کو بولو تم پاگل ہیں تو کہے گا نہیں ہم پاگل نہیں ہیں، ہم تو بہت ہوشیار ہیں۔ آج دنیا میں انانیت آ گئی ہے، کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ کون کہے گا کہ ہم غافل ہیں؟ غفلت کس چیز کا نام ہے؟ چیزوں کا صحیح استعمال نہ کرنا بھی غفلت ہی تو ہے۔ آپ کے پاس جو صلاحیت ہے، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، آپ ان تمام صلاحیتوں کا استعمال نہ کر کے خود غافل ہیں۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے چیزوں کا صحیح استعمال سیکھنا چاہیے۔ چیزیں صحیح استعمال، غفلت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس کو ہم کہیں گے غافل؟ یہ اللہ سے غافل ہے، یہ قرآن سے غافل ہے، یہ اللہ کے نبی سے غافل ہے، یہ فکر آخرت سے غافل ہے، یہ قبر کے حساب سے غافل ہے۔ آخر کہیں تو ہے غفلت، سوچتے ہوئے جائیے آپ کہاں غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت دی ہے ان کا غلط استعمال کرنا بھی غفلت ہے۔ کسی بندے کے پاس ہیرا ہے، وہ ہیرے کو پہچانتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ عام پتھر ہے، پتھروں میں تول کے بیچ دے رہا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے اس پتھر کو بیچا ہے، پیسہ لیا ہے، مگر اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ پتھر عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، بہت عمدہ پتھر ہے، اس کی بہت زیادہ قیمت آ سکتی ہے۔ یہ بھی غفلت ہے کہ نہیں ہے غفلت؟ آج جس اللہ پر آپ کا ایمان اور یقین ہے، جس کی کتاب کے آپ حامل ہیں، جس نبی کے آپ اتباع کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، انہوں نے 23 سال میں سارے عالم پہ کر کے غلبہ دکھا دیا تھا۔ آج یہ قوم مغلوب کیوں ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیا وجہ اس کی ہو سکتی ہے؟ وہاں ہر جگہ غالب، یہاں ہر جگہ مغلوب۔ اس وقت کا عالم یہ تھا کہ جدھر رخ کرتے تھے بڑے بڑے بادشاہ تھراتے تھے، کسرا اور قیصر تڑپ جاتے تھے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رہا ہمارا، جدھر گئے بہ گئے، نہ انہیں پہاڑ روکتا، نہ دریا روکتا، نہ شیر روکتا، نہ جنگل روکتا۔ آج کیا بات ہے؟
کیا وجہ ہے؟ تو در حقیقت ہم پر غفلت چھائی ہے، چیزوں کا غلط استعمال غفلت ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے کہا ہے تیر اندازی کرو، تیراکی کرو، گھوڑ سواری کرو، گھوڑ دوڑ کرو، دوڑ میں مقابلہ کرو۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط اور فٹ رکھو۔ کہاں کہا؟ سورہ انفال پیچھے آ چکا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اس آیت میں یہ سب باتیں ہیں کہ آپ تیراکی سیکھو، تیرنا سیکھو، تیر چلانا سیکھو، آپ اپنے آپ کو مضبوط قوت دفاع میں، ڈیفینس میں سب سے آگے رکھو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت افزائی کرتے ہوئے تیر اندازی کرنے والے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا میں بھی کھیلتا ہوں۔ حضور سید الانبیاء کھڑے ہو گئے تیر پکڑ کے، میں بھی کھیلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ دوسرا فریق بولتا ہے ہم نہیں کھیل سکتے اب۔ کہا کیوں؟ کہا دو فریق میں سے ایک فریق کی طرف جب سید الانبیاء کھڑے ہو گئے تو ہم مقابلہ کیسے کر سکتے؟ ان کا خیال، ان کا گمان، ان کا جو ہے انداز فکر، ہاتھ روک کے کھڑے ہو گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جدھر سید الانبیاء مقابل میں آ گئے ہم کیا لڑ سکتے ہیں؟ ہماری جرأت کیسے ہوگی تیر پھینکنے کی؟ کہا ٹھیک ہے تم دونوں کی طرف میں ہوں، تم دونوں کھیلو میں دونوں کے ساتھ ہوں۔ یہ ہمت افزائی نبی کی طرف سے تھی۔ آج اس توانائی کو ہم کہاں لگاتے؟ صرف ایک ہی ہماری زندگی کا مقصد رہ گیا، مقصد پورے دنیا میں آپ جا کر دیکھ لیں تو ایک ہی مقصد ہے، عمدہ کھانا اور عمدہ کپڑا اور شادی میں خرچہ کر کے بڑا بننے کا سوار دھن۔ بس ساری دولت اچھے کپڑے پر اور اچھے کھانے پر اور اسراف اور فضول خرچی کر کے سب سے بڑا بننے پر۔ حالانکہ میں نے ابھی عرض کیا بڑا بننے کا نسخہ یہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان بھی بڑا مان لیں، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب اس کو بڑا تسلیم کر لیں، اگر وہ تقوی کے بغیر جائے گا تو اللہ اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ جب وہ اللہ کی نگاہ میں جہنم کے لائق ہے تو وہ بڑا کیسے ہوگا؟ اور بڑا ہوا بھی تو 50 سال کے لیے ہوا بڑا، اس کے بعد تو ختم ہو گیا نا اس کا بڑا۔ قرآن نے کہا ہے کامیابی کا مدار جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب۔ یہ کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اور قرآن نے چیخ چیخ کر بڑے ہی واضح دو ٹوک لب و لہجے میں کہا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کا بھائی کہہ دیا۔ اور یہ بھی کہا آگے کہ شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو جب شیطان کا بھائی یہ ہے تو یہ بھی رب کا ناشکرا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس نے اپنی عقل کو غلط استعمال کیا اور فضول خرچی کرنے والے نے اپنے مال کو غلط استعمال کیا۔ اس نے اپنے عقل اور فہم کو خدا کے حکم کے خلاف استعمال کیا اور اس نے اپنے مال کو مرضی مولا کے خلاف استعمال کیا۔ اتنا واضح پیغام، لیکن ساری قوم کہاں لگی ہے؟ فضول خرچی ہی میں لگی ہے۔ یہ غفلت کی مثال دیا ہوں میں، ایسی غفلت بہت ہے، یہ غفلت ہے۔ اگر ساری قوم چوکس ہو جائے اور یہ فیصلہ کر لے کہ ہمارا نکاح مسجد میں ہوگا، دلہن گھر سے گھر چلی جائے گی اور ہم اس پر وہی 3 خرچہ کریں گے جو نبی نے فرما دیا ہے، حاضرین کا منہ میٹھا کرنا، دولہے کے ذمہ مہر لگا دینا اور شب زفاف کے بعد اپنے دوستوں کو اپنی حیثیت کے مطابق بلا قرضہ لیے ہوئے دولہا ولیمے کی دعوت کھلا دینا، یہ 3 خرچہ اسلام میں سنت ہے، چوتھا سنت نہیں ہے۔ چوتھا کوئی خرچہ سنت نہیں ہے، مگر پوری قوم مجبور ہے، کہتی ہم لڑکی والے ہیں، لڑکے والے کہاں مانتے؟ تو یہ کب تک چلتا رہے گا ایسا؟ ہم کو تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، نہ ان سے دبنا نہ ان سے دبنا ہے۔ اس کے لیے کچھ لوگ تو آگے بڑھیں گے، ہمت ہوگی۔ تو یہ غفلت کی مثال دیا میں نے، یہ غفلت ہے کہ ہم جس پیسے کو جس کام میں استعمال کرنا چاہیے
آج آپ کو معلوم ہے سارے عالم میں فنڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اگر یہ پہلے سے تیار ہوتے تو یہ نوبت نہیں آتی. پہلے سے اگر چوکس ہوتے، پہلے سے اگر تیار ہوتے، پہلے سے فضول خرچی سے بچے ہوتے اور نبی کی سنت سامنے ہوتی تو یہ نوبت کیوں آتی مانگنے کی؟ سارے عالم میں آج فنڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے. فنڈوں کی کمی تھی؟ کمی نہیں تھی، وہی غفلت تھی جس کا غلط استعمال ہوا، وہی غفلت. اور بھی سنو، کسی سے کہا جائے کہ بھائی تم شیطان کی اتباع مت کرو، کہے گا میں کہاں کر رہا ہوں، میں کہاں کر رہا ہوں. ایسے کوئی کہے کہ تم اسرائیل سے اور یہود سے اور شیطان سے دوستی مت کرو، تو کہیں گے میں کہاں کر رہا ہوں. ہمارے ایک دوست نے بتایا ہر گھر میں کھٹکا مار کر دیکھ لو تو اسرائیل کی مدد کے لیے پیسہ جا رہا ہے، ہر گھر سے. کیسے؟ آپ کا صابن، آپ کا برش، آپ کے کپڑے، آپ کے جتنے بھی استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، سب کا سب پیسہ جمع ہو کر وہیں پہنچ رہا ہے. وہیں کے بنے ہوئے سامان ہیں پورے یہ، یا وہاں کے لوگ یہاں بنا رہے ہیں، یہاں کے اشتراک سے کام کر رہے ہیں. لیکن آج آپ کا پورا پیسہ ہر گھر سے سمٹ کر وہاں جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دوستی کی مثال ہے. تو آپ کو خبر بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارا مال کہاں جا رہا ہے. یہ غفلت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں استعمال کی تھیں، وہ مسواک اس برش کا بدل اگر نہ ہو سکتی تھی تو وہاں ہوئی کیسا؟ بلکہ میں تو یہ دعویٰ سے کہتا ہوں برش کرنے والوں کے دانت جلدی گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں. اور مسواک اگر 5 ٹائم کوئی کرنے والا ہے، پیلو کی جڑیں یا نیم کی جڑیں یا کرجی کی جڑیں، تینوں ثابت ہیں احادیث میں، مگر 5 ٹائم نماز ہی نہیں پڑھیں گے، 5 ٹائم وضو ہی نہیں کریں گے تو 5 ٹائم مسواک کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ جو امت 5 وقت فرض نماز ادا نہیں کر سکتی ہے اور 5 ٹائم وضو نہیں کر سکتی ہے، اس سے توقع کیسے ہو کہ مسواک کرے گی 5 وقت کی؟ تو یہ ہماری فضول خرچیاں ہیں، یہ غفلت ہے. ایسی آپ مثال تلاش کریں گے تو ایک نہیں ہے، سووں میں ہے کہ ہم غافل ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری رقم، ہماری توانائی، ہمارے اوقات، ہمارے خیالات سب بکھر چکے ہیں. تو قرآن کریم کی اس آیت نے واضح کر دیا ہے کہ جو بندہ رجوع کرے گا اس کو ہم ہدایت دیتے ہیں، اور غافل انسان رجوع نہیں کر سکتا. تو غفلت سے بیدار ہو. غفلت سے بیدار کرنے کے واسطے اللہ نے کتاب بھیجی ہے. اس کتاب کے مطابق آج ہر گھر پریشان ہے کہ گھر میں سکون نہیں ہے. بھائی ٹینشن. شوگر کیوں آیا؟ ٹینشن. ہم تو نہیں جانتے کہ ٹینشن سے آتا کیوں آتا، مگر لوگوں کی رپورٹ یہی ہے. کہتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ شوگر ہندوستان میں ہے، اور شوگر ہندوستان میں سب سے زیادہ حیدرآباد میں ہے. وہ کیوں ہے؟ کیوں ہے یہ؟ لذتوں کے، غذاؤں کے، آرام کے طور طریقے یہاں زیادہ ہیں. بہترین کھانا کھائیں گے، بہترین اسباب عیش جمع کریں گے اور جسم کو حرکت نہیں دیں گے. اگر واقعتاً یہ ٹینشن سے آ رہی ہے شوگر، میں نہیں جانتا ہوں کہ کس سے آ رہی ہے. یہ تعلق ڈاکٹروں سے پوچھ لیجیے آپ، بس ان کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. لیکن قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر تمہیں ٹینشن دور کرنا ہے، فکر دور کرنا ہے، دلوں کا چین حاصل کرنا ہے اور سکون سے اچھی نیند لینا ہے تو تم کو دکھاتا ہوں راستہ، اور وہ یہ ہے اللہ کی یاد. الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، یعنی پہلے مان لیا اللہ تو ہے، تیرا وجود ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، یہ پہلے ماننا. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے. کیا مطلب ہوا؟ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن. جہاز ڈوب گیا تو ڈوبنے دو، اللہ کی مرضی. کوئی مر گیا، مرنے دو، اس کا وقت ہو گیا تھا، اس وقت کو اللہ نے لکھا ہے، ہم اس کو آگے پیچھے کرنے پر قادر نہیں. تو جس کام پر ہم قادر نہیں ہیں، ہمیں اس پہ انگلیاں ملنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کفے افسوس ملنے سے کیا فائدہ ہو؟ الحمدللہ مومن کی شان یہ ہے ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی. دنیا میں جو کچھ ہوگا
جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ہم اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن ہیں۔ اطمینان۔ بھلا بندہ اللہ کے فیصلے کے خلاف سوچ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کیا دنیا میں کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر وجود میں آ سکتی ہے؟ اسی رکوع میں آگے آ رہا ہے، کیا تم لوگ مایوس ہو گئے؟ تم کو اتنا نہیں معلوم کہ اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو ہدایت دے دینے پر وہ قادر تھا؟ نہیں۔ آگے آ رہا ہے، اسی رکوع میں آ رہا ہے یہ جملہ، اللہ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، نہ کوئی یہودی رہتا، نہ کوئی مجوسی رہتا، نہ کوئی مشرک رہتا، سب مومن رہتے، جھگڑا ختم۔ لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوتی؟ تمہارا کھرا کھوٹا سکہ کیسے معلوم ہوتا؟ تم ہمارے ہو یا غیر کے، مجاہد ہو کہ مجاور، کس کے وفادار ہو؟ کیسے فیصلہ ہوتا یہ؟ جب تک سونے کو پگھلا کر تپاتے نہیں تب تک سمجھ میں نہیں آتا کہ 24 ہے کہ 22 ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے آزمائش کا مقام ہے، یہ فرمایا اللہ، اور آگے واضح کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں دل۔ دلوں کا اطمینان کہاں سے ملتا؟ اللہ کی یاد سے، اور جو مومن ہیں وہ اللہ کی یاد سے اپنے قلوب کو مطمئن کر کے بیٹھے ہیں۔ دو باتیں معلوم ہوئی، جو حقیقی مومن ہیں وہ اللہ کی یاد سے قلوب کو مطمئن کر کے بیٹھے ہیں، اور جو حقیقی مومن نہیں ہیں، مضطرب ہیں، ان کو ترغیب ہے تم بھی یہی گولی کھا لو۔ وہ کون سی گولی ہے؟ اللہ کے یاد کی، یاد الہی میں آ جاؤ۔ یاد الہی میں آنا یہ اللہ کی طرف سے توفیق پر موقوف ہے، سب کو توفیق نہیں ملتی یاد کرنے کی۔ اللہ کو یاد کرنا جب اللہ توفیق دیں گے، اور یہ مانگنا پڑتا، اس میں بھی رجوع ہے۔ سورہ احقاف میں، سورہ احقاف پارہ 26 آیت نمبر 15 میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب پختہ عمر ہو جاتی، پختہ عمر 40 سال کی، تب بندہ ایسی دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں، توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں۔ کیا مطلب ہوا؟ تیری توفیق کے بغیر میں شاکر نہیں بن سکتا۔ ربی اوزعنی، اوزعنی کے معنی لکھ دے میری قسمت میں، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ تمہاری جتنی نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں ان تمام کا میں شکریہ ادا کر سکوں، اور وہ نعمتیں جو میرے ماں باپ پہ تھیں ان کا بھی ادا کر سکوں، اور اس کی بھی توفیق دے کہ میں اعمال صالحہ کر سکوں، وانا عمل صالحا ترضا، اور اس کی بھی توفیق دے کہ میرے بچے درست ہو جائیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں وفاداروں میں سے ہوں، میں آپ کا وفادار ہوں۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، مسلمین مطلب میں وفادار ہوں، غدار نہیں، میں مجاہد ہوں، مجاور نہیں، میں اپنے سر کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یہ جان لے کے میں حاضر ہوں، اپنے آپ کو بیچ چکا ہوں، آپ کے حکم کتابیں کر چکا ہوں۔ یہ کب کہتا ہے بندہ؟ جب بندے کے اندر پختگی آتی ہے، عقل پختہ ہو جاتی ہے، عمر شباب پہ آ جاتی ہے، تب ایسا کہتا ہے۔ یہ سورہ احقاف پارہ 26 آیت نمبر 15 کے الفاظ ہیں۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اللہ کی یاد سے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اللہ کی توفیق ہو گئی تو ذکر کیسے کرنا، کب تک کرنا، کتنا کرنا، کن لفظوں سے کرنا؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ افضل ذکر تلاوت قرآن ہے، سب سے افضل الذکر تلاوت القرآن۔ تمام اذکار میں افضل ترین ذکر کیا ہے؟ تو قرآن کی تلاوت ہے، اور جو قرآن کے مصروفیت کی وجہ سے ہم سے نہیں مانگ سکا، سارے مانگنے والوں سے زیادہ بغیر مانگے اس کو دوں گا، یہ بھی وعدہ ہے، ترمذی کی روایت ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری، کیونکہ میرا خاص ہے، یہ میری کتاب میں لگا ہوا ہے، جو میری کتاب کی مصروفیت میں اتنا لگا ہے
کہ مانگنے کی فرصت نہیں ملتی ہے، صبح شام رات دن اسی میں لگا ہوا ہے۔ تو جتنے مانگنے والے ہیں، سوچو کتنے مانگنے والے ہیں اور کیسے کیسے مانگنے والے دھارکاری ہیں، کیا کہنے مانگ لیتے، لیکن جتنے مانگنے والے ہیں ان تمام سے زیادہ بغیر مانگے اس کو دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے ایک سائیکل ہوتا، سائیکل۔ شادی خانے کا بھگونا کالا ہو گیا تو اس کو قلعی کرتے، چمکتا۔ کپڑا گندا ہو گیا تو چلا گیا ڈرائی کلین میں، وہاں صفائی ہو جاتی۔ کار خراب ہو گئی تو چلی گئی کارخانے میں، وہاں صاف ہو کے آ گئی۔ ہر چیز کی صفائی کا ایک سائیکل ہوتا، سائیکل۔ لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، لیکن دل کو اگر صاف کرنا ہے تو اس کا تزکیہ اللہ کی یاد سے ہوگا، ذکر اللہ۔ اور یہ دل بادشاہ ہے، دل کے اعمال بھی بادشاہ ہیں اعمال کے۔ ہاتھ کا عمل، پیر کا عمل، آنکھ کا عمل، کان کا عمل، ہر عمل ہے نہیں ہے، یہ سارے اعمال کہلاتے ہیں، لیکن جو دل کا عمل ہے، قبول کرنا، انکار کرنا، کفر کرنا، ایمان لانا، کبر کرنا، تواضع کرنا، ریاکاری لانا، اخلاص رکھنا، یہ سب دل کے اعمال ہیں۔ سارے اعمال پہ بھاری ہیں یہ۔ سارے اعمال کرتے کرتے تھک گیا لیکن ریاکاری ہو گئی اس سے تو سارے اعمال چلے گئے۔ سارے بدن تابع ہیں، دل میں شرک آ گیا تو سارے اعمال جہنم میں چلے گئے۔ تو جیسے دل بادشاہ ہے سارے جسم میں، ایسے دل کے اعمال بھی سارے اعمال کے بادشاہ ہیں۔ جس طرح اللہ ساری مخلوق کے خالق ہیں، ایسے ہی ان کی کتاب کا مقام ہر کتاب پر بھاری ہے۔ پھر یہ اعراض کی کیا وجہ ہے، پھر غفلت کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ہے اپنے دل کو مطمئن کرتا ہے اللہ کی یاد سے۔ آگاہ رہو، اللہ کے ذکر سے ہی چین ملتا ہے قلوب کو۔ بندہ اطمینان چاہتا ہے، سکون ملے۔ سکون کیا کرتا ہے؟ میں اتنا انتظام کر لیتا ہوں کمائی کا کہ سکون سے بیٹھوں گا، کام پہ لگا کے آمدنی کا ذریعہ کر کے بیٹھوں گا تب سکون ملے گا، سمجھتا ہے یہ کر لوں گا تب سکون ملے گا، وہ کر لوں گا تب سکون ملے گا۔ یہ بناوٹی ہے، اپنا طرف سے تخیل ہے۔ قرآن نے کہا ہے سکون کی 3 ہی جگہ ہیں، چوتھی کوئی جگہ نہیں۔ ایک تو یہی سب سے اہم ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اور ذکروں میں سب سے بڑا ذکر اللہ کی کتاب، درود شریف کا ورد، استغفار کی کثرت۔ استغفار سے گناہ دھلیں گے اور درود شریف سے نبی کی طرف سے رحمت آئے گی، کیونکہ جو ایک بار درخواست کرے گا رحمت کی نبی پر، اس پر اللہ فرماتے ہیں یہ تو خود 10 بار کا حقدار بن گیا۔ تم نے نبی کے لیے رحمت کی دعا کی تھی، اس طفیل میں تم نبی کے ساتھ رحمت کے 10 بار تم حقدار بن گئے رحمت کے۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، 10 کا حقدار۔ تو توبہ کرنے سے گناہ صاف، درود شریف پڑھنے سے رحمت کا استحقاق، اور اللہ کی کتاب پڑھنے سے دل کا زنگ دور۔ زنگ معلوم ہے؟ زنگ تو لوہے کو کھا جاتا، فرمایا دل کا زنگ، دل کے امراض ہیں، اگر وہ زنگ باقی رہے تو اس دل میں کبر آتا، گھمنڈ آتا، ریاکاری آتی، شرک آتا، دنیا کی محبت آتی، یہ دل پورا خراب ہو جاتا۔ اس زنگ کو نکالنا ہے تو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرو، اس سے زنگ نکل جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے چاہنے والے بوڑھے ہیں، کہتے ہیں آپ کیسے پڑھیں؟ بوڑھے ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، اب کیسے پڑھیں؟ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی عمر کے ہونے کے بعد ہی علم حاصل کرنے میں لگے ہیں۔ ہاں، وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم۔ کیا صحابی چھوٹے چھوٹے تھے جب قرآن نازل ہوا؟ سب بچے تھے، پورے مکے میں بچے ہی تھے، خالی جوان کوئی نہیں تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی، تو اب آپ کیسے کہیں گے میں 40 سال کا ہو گیا ہوں اب کیسے پڑھوں؟ کہہ سکتے آپ؟
خود نبی پاک پر جو قرآن نازل ہوا ہے تو 40 سال کے ہیں آپ. ابو بکر صدیق کی عمر آپ سے 2 سال کم تھی. آپ کے جتنے خلفائے راشدین ہیں پوروں کی عمر ہم تقریباً ہم جولی تھے، اور سب نے قرآن کو سیکھا ہے بڑی عمر کے بعد. لہذا یہ کوئی دل سے نکال دے اگر ہے تو کہ ہم بڑے ہو گئے اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے. نہیں، جس دن مرنا ہے اس دن تک پڑھنا ہے، مرتے مرتے پڑھنا ہے اور پڑھتے پڑھتے مرنا ہے. تیار ہے اس کے لیے آپ لوگ؟ ہاں، کوشش کرو. یہ ذہن سازی ہے آپ کی، میں کتنوں کو پڑھاؤں گا، کہاں پڑھاؤں گا پہنچ کے. آپ اس کا انتظام خود کرو، جیسے اچھے وکیل کا انتظام کرتے ہو اور اچھے باورچی کو ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہو. ہاں، اچھے تھوئی کو لاتے ہو. کیا کام خراب نہیں ہونا، پیسہ گیا تو گیا. مگر یہاں کیوں نہیں سوچتے پیسہ گیا تو گیا لیکن قرآن غلط نہیں پڑھنا ہے. یہاں بھی فیصلہ کرو، قرآن صحیح پڑھنا ہے، ایک ایک حرف پر نیکیاں لینا ہے. خدا نہ خواستہ ایسا قرآن نہیں پڑھنا ہے. بعض الناس یقرؤ القرآن والقرآن یلعن علیہ. بعض لوگ قرآن ایسا پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. ہاں، کیا کہتا ہے؟ تجھ نے مجھے غارت کر دیا، تو نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو نے میری ہڈیاں پسلیاں توڑ دیا، تجھ کو بھی خدا ایسی غارت کرے. تو کیا ہوگا؟ یہ قرآن ایسا نہیں پڑھنا ہے کہ قرآن لعنت بھیجے. بعض الناس یقرؤ القرآن والقرآن یلعن علیہ. ایسا نہیں پڑھنا ہمیں. جب کھانا اچھا ہے، ٹیسٹی بنانے کے واسطے اچھی باورچی کی ضرورت ہے، تو پھر قرآن صحیح پڑھنے کے لیے آپ تلاوت کیسے کریں؟ ایک کتاب ہے باقاعدہ، آپ تلاوت کیسے کریں. میں انشاءاللہ اگلے سنڈے پہنچاتا ہوں آپ لوگوں کو. 100 روپے کی ہے، زیادہ نہیں ہے. 100 روپے کی اہمیت کیا ہے؟ مگر اس میں زبان کے نقشے بھی ہیں، حلق کے نقشے بھی ہیں، کون سا حروف کہاں سے نکلتا ہے. کوشش تو کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرو جتنا کر سکتے ہو. قرآن غلط نہیں پڑھنا ہے، قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ہے. عمر کا کوئی بہانہ نہیں کرنا. جس دن موت آنی ہے اس دن تک پڑھنے کی فکر کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر بندہ مر گیا اور نہیں پڑھ سکا صحیح لیکن پڑھنے کی فکر میں شروع کر دیا تو اللہ فرمائیں گے اس کو اگر موقع دیا ہوتا تو پڑھتا تھا، میں نے اس کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے رجوع کر لیا تھا. تو پڑھنے والا انسان اللہ کی نگاہ میں ایسا ہے کہ گویا پڑھنے والوں کے برابر ہو جاتا، کیونکہ اس نے شروع تو کیا. جیسے نماز کے انتظار میں بیٹھنا نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، ایسے ہی پڑھنے کے لیے پہل کر دینا. اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں. نیت میں آ گیا کہ مجھے پڑھنا ہے، دنیا والے ہنسیں تو ہنسنے دیجئے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہر صحابی بڑی بڑی عمروں کے بعد قرآن کو سیکھتے رہے، سمجھتے رہے، نبی سے پوچھتے رہے. تو پہلا سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر میں، وہ ہے قرآن شریف اور درود شریف اور استغفار. اور دوسرا سکون ملتا ہے جسے اللہ نے بیوی کہا ہے. بیوی حضرت آدم جنت میں بنائے گئے تو وہاں بھی بے چین تھے، بے چین، سکون نہیں آ رہا تھا. سو گئے، آنکھ لگی، دیکھا تو بازو ہوا بیٹھی ہوئی ہے. کہا اللہ میاں یہ کیا ہے؟ کہا تمہاری بیوی. کہا یہ کہاں سے آئی؟ کہا تمہاری بائیں پسلی سے بنا کر دیا میں نے تم کو سکون کے لیے. لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا زَوْجَهَا، سورہ اعراف میں کہا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا زَوْجَهَا، تاکہ اس کا شوہر اس سے سکون حاصل کرے. ہر شوہر بیوی سے سکون حاصل کرے اور اسی نیت سے اس کو ساتھ رکھے. اس کو پیسہ کما کر لانے کے لیے، باپ سے مانگ کر لانے کے لیے کسی اور کام کے واسطے مت سمجھے، تب سکون ہے. اس کو سمجھتا ہے کہ سکون کے لیے تو ہے لیکن شاید پیسے کی مشین ہے، لاتی جائے گی. پہلی بار لائی، دوسری بار لائی، جب گئی جب لائی، اب تو مزہ لگ گیا. کتنے لوگ ہیں عورت کی کمائی پر گھر جمانا چاہتے ہیں، حالانکہ شریعت اسلام میں تو کیا کسی شریعت آسمانیہ میں نہیں ملے گا آپ کو. بھلا مرغی کمائے اور مرغا کھائے؟ مرغا مرغی کو بلا کر دیتا ہے دانا، یہاں ہے دیکھ، یہ کام مرغے کا ہے. گھر کے سارے برتن بیٹی لے کے آئے،
سارے کپڑے بیٹی لے کے آئے، اسکوٹر تک بیٹی لے کے آئے. بھائی تم کیا کیے؟ تم کیا بنایا ابھی تک؟ گھر بسانا تمہارے ذمہ ہے، وہ صرف سکون کے واسطے تمہارے پاس آئے گی. اگر تم نے اس کا بھی سکون چھین لیا تو تمہارا سکون ضرور چھینے گی وہ. ایک قصہ لکھا ہے علامہ سعدی نے گلستہ میں. ایک خاتون بہت تنگ کرتی تھی شوہر کو، بہت تنگ کرتے کرتے بات سامنے آئی تو بیگم کہتی ہیں تم کو فخر کرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، تم تو وہی ہو، تم کو میرے ابا نے 10 درہم میں خرید لیا تھا، 10 درہم میں تم کو میرے باپ نے خریدا ہے، تم کیا بڑائی کی بات کرتے ہو؟ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، تیرے باپ نے 10 درہم میں خریدا لیکن تیرے ہاتھ 20 درہم میں بیچ دیا، تیرا غلام بن کے بیٹھا ہوں میں. اب اس میں شک نہیں کہ تیرے باپ نے مجھے خریدا لیکن خریدنے کے بعد تیرے ہاتھ بیچ دیا، اب میں غلام ہوں، بھیج رہا ہوں، بھگت رہا ہوں اس کو. پھر ایک شعر لکھا ہے آگے، اگر کسی کی بیوی سکون نہ پہنچائے تو فرمایا کہ دنیا میں ہی اس کو جہنم کا نمونہ دیکھ لینے کا ملتا. زینہار از قرین بد زینہار وقنا ربنا عذاب النار. اگر برا ساتھی گھر میں آ گیا تو دنیا ہی جہنم میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو برا ساتھی وہ کیوں بنتا؟ کیونکہ ہم نے جس کام کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا تھا اس میں استعمال نہیں کیا، بلکہ ہم نے سمجھا کہ یہ پیسہ کی مشین ہے. یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ بھی غفلت کی دلیل ہے. پیسہ اس پر خرچ کرنے کے لیے اللہ نے کہا. قرآن کی ایک آیت سناؤں، سورہ نساء 5واں پارہ میں آ چکی ہے یہ آیت. مردوں کو عورتوں پر فضیلت کن وجہوں سے ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ فوقیت دیا اللہ نے خود ہی پیدائش میں، مردوں کو حاکم بنایا ہے، عقل پختہ رکھی ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال ان پہ خرچ کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یہ کب کرتے ہیں آخر؟ ولیمے کی دعوت چوتھی میں لا کر ملا دیتے ہیں، ان کے پیسوں سے ولیمہ بھی ہو گیا. قاضی کا نکاح نامہ بھی ان کے پیسوں سے بن رہا ہے، جوڑا لڑکی والوں کی طرف سے بن رہا ہے، کار اس کے پھول لڑکی والے بنا کے دے رہے ہیں، کھانا بھی انہی کے پیسوں سے پکا کے کھلایا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ بما انفقوا پر عمل کب کر رہے ہیں؟ یہ ان کی جو فوقیت دیا تھا اللہ نے وہ تو چھین جانے کے لائق ہو گئی. سچ یہ ہے اگر اللہ کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے تو آپ کو سکون حاصل ہونے والا بھی نہیں ہے. مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، ایک فطری فوقیت دیا ہے ساخت میں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، فطری. نمبر 2 وبما انفقوا من اموالهم، اپنا مال خرچ کرتے ہیں. صرف جسم پر جو کپڑا لڑکی کے ہے اسی کے ساتھ لے آنا، یہی سنت ہے. اس کے علاوہ کوئی خواہش کرنا، اللہ سے خواہش کر لینا. جس کو اللہ نہ دے اسے بندہ کیا دے سکتا ہے، اور جس کو اللہ دے دے اسے بندوں سے ہاتھ بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. مومن بندہ اللہ سے مانگتا ہے. تم تو اس سے بیٹی مانگ کر لائے ہو، اسی پر شکریہ کرتے کرتے مر جاؤ تو کافی نہیں ہوگا. بچپن سے دودھ پلا کر، کھلا کر، پڑھا کر، لکھا کر اس قابل کر دیا ہے کہ دنیا کو روشن کر دے اور تمہارے حوالے کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے 4 لڑکیوں کی شادی کر لی جنت واجب، 3 کر لی جنت واجب، 2 بیاہ دیا جنت واجب. ایک صحابی کہتے ہیں اگر میں پوچھتا کہ اللہ کے رسول اگر ایک ہی کیا تو آپ کا یہ جو موڈ تھا بولنے کا، فرماتے تب بھی واجب، لیکن مجھے شرم آئی کہ میں اب کیسے پوچھوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پرورش پر اور جس کے ادب سکھانے پر اور شادی کر دینے پر جنت کا وعدہ کیا ہے، آپ ان کو پریشان کر کے خوش نہیں رہ سکتے. تحفہ ہے آپ کے لیے، اللہ کی طرف سے سرمایہ ہے. حضرت آدم کو حوا ملی تو حوا کی وجہ سے آدم کی زندگی میں خوشیاں بھر گئیں، سکون حاصل ہو گیا، اور آدم اور حوا دونوں جنت میں ساتھ ساتھ رہنے لگے. اللہ نے جوڑا بنایا اور کہا ان سے ان دونوں کو سکون پہنچتا ہے. سکون کا سامان ہے وہ، پیسوں کی مشین نہیں ہے. دوسری بات کہا اللہ نے، گھر آپ کا جس کو آپ مسکن کہتے ہیں،
مسکن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سکن یسکن کے معنی سکون پانے کی جگہ۔ آج ہمیں گھروں میں سکون نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے قانون کو ٹھکرا دیا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا زیادہ وقت تمہارے گھروں میں گزرنا چاہیے۔ آج کیا ہے؟ چھٹی ملی تو ہوٹلنگ، کھانا گھر میں نہیں کھائیں گے، ہوٹل میں کھائیں گے۔ ہوٹل میں کیوں کھائیں گے؟ آؤٹنگ کیوں کریں گے اتنی؟ فرمایا یہ دنیا والے کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، امریکہ والے کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، یہودیاں کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ یہ بتاؤ آپ کے نبی نے کیا کہ نہیں کیا؟ یہاں سے کیوں نہیں چلتے؟ ایک صاحب مثال دیا کرتے تھے بڑی پیاری، کہا اگر مسلمانوں کا رخ بجائے قبلہ کی طرف ہونے کے مغرب کی طرف ہو جائے تو نماز کسی کی ہوگی؟ کس کی نماز ہوگی؟ کوئی امام نماز پڑھانے والا ہو، امام کعبہ بھی آ کے پڑھا دے، لیکن رخ قبلے کی طرف نہ ہو، قبلے کی طرف سے پھر جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ آج مسلمانوں کی سوچ کا قبلہ بدل چکا۔ یہ ہر معاملے میں رشیا کو، امریکہ کو، یہودیوں کو کیوں دیکھتے آخر؟ ان کے سامنے ہر کام میں اللہ کے رسول نظر نہیں آتے، صحابہ نظر نہیں آتے، ابو بکر صدیق نظر نہیں آتے، عمر فاروق نظر نہیں آتے۔ نام رکھیں گے تو یہودیوں کا نام، لباس بنائیں گے تو یہودیوں کا، تعلیم دیں گے تو یہودیوں کی، ہر جگہ انہی کی طرف نقل ہو جاتی ہے۔ تو ان کا قبلہ ایسا بدل چکا ہے کہ ان کی نماز اب ہونے والی نہیں ہے۔ اسی واسطے پکارتے آ رہے ہیں لیکن کوئی آواز اللہ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نگاہ میں خود ظالم ہے، قبلہ بدل چکا ہے ان کا۔ ہمیں آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہمارا ہر معاملہ اس کی نظیر اور نمونہ ہمیں ڈھونڈنا ہے تو اللہ کے نبی میں اور صحابہ کرام میں، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ تو 3 مقام پہ سکون ہے۔ گھر میں جو بھی ٹائم بچے گھر میں رہو، سڑکوں پہ پھرتے رہنا، آوارگی کرنا، پارکوں میں پڑے رہنا، یہ نبی کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا چاہیے کہ تمہارا زیادہ سے زیادہ وقت تمہارے گھروں میں گزرے۔ تم چھوٹے ہو تو بڑوں سے سیکھو، اور بڑے ہو چھوٹوں کو سکھاؤ۔ کام کے لائق ہو کام کرو۔ گھر میں کم ہے، گھر میں بہت کام ہے، سارا کام چھوڑ کے چلے جاتے۔ جو گھر میں ہے وہ تھکتے جائیں، جھاڑو مارتے جائیں، کپڑا صاف کرتے جائیں، کھانا پکاتے جائیں، برتن دھوتے جائیں، سودا سروف لاتے جائیں۔ جو کام کر سکتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کا آٹا گوندتے وقت تعاون کرتے تھے، جوتا سلنے میں تعاون کرتے تھے، کپڑا دھلنے میں تعاون کرتے تھے، کپڑا پھٹ گیا تو سلنے میں تعاون کرتے تھے۔ آج ہم کو شرم کیوں آ رہی ہے؟ ہم اپنے گھر میں رہ کر جس کا جس طرح تعاون کر سکتے ہو کریں، گھر کے باہر پھرنے کو منع کیا گیا ہے۔ تو سکون کی 3 جگہیں تھیں، تینوں ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن سکون کی جگہ تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ بیوی سکون کی جگہ تھی، ہم نے اس کو مشین بنا کے چھوڑ دیا۔ گھر سکون کی جگہ تھی، ہم نے اس کو بند کر کے باہر پھرنا شروع کر دیا۔ تو سکون کہاں سے آئے گا؟ ٹینشن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ شوگر نہیں، بی پی نہیں تو پھر کیا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سکون حاصل کرنا ہے تو ان جگہوں میں آئیں، جب تک ہم کو سکون نہیں ملے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، خوشخبری ہے، خوشحالی ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور بہترین انجام ہے ان کے لیے۔ خوشحالی، طوبہ، طوبہ کے معنی آتے ہیں خوشحالی۔ طوبہ کے معنی جنت میں ایک درخت کا نام ہے، ایک درخت لکھا ہے حدیث میں 100 برس تک سوار گھوڑے پر چلتا رہے گا تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ 100 برس تک چلتا رہے گا، ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ذلن ذلیلا، بڑی گھنی چھاؤں والا درخت ہے۔ تو یہ طوبہ ان کے لیے ہے، خوشحالی ان کے لیے ہے، وہ حسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ ٹھکانہ بہترین سے مراد یہ ہے مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے منزلیں ہماری شروع ہوتی۔ بہترین ٹھکانہ اللہ نے جب بنا کر رکھا ہے تو اس سے بہترین ٹھکانہ اور نہیں ہو سکتا۔ جنت کی ہوائیں قبروں میں شروع ہو جاتی ہیں، جنت کی غذائیں قبروں میں آنے شروع ہوتی ہیں۔ قبر سے مراد یہ قبر نہیں، برزخ، چاہے جلا دیا گیا ہو، دریا برد کیا گیا ہو، مچھلیاں کھا جائیں، پرندے کھا جائیں، اس کا جسم کہیں بھی ہو، لیکن اس کی روح سے اس کا تعلق قائم کرتے ہیں رب العزت۔
اور اس کے لیے جنت کی ہوائیں اور غذائیں شروع ہو جاتی ہیں. تو بہترین انجام ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے، عمل صالح کیا. اب یہاں سے وہ اصل سوالات شروع ہو رہے ہیں جو ان کی خواہشیں تھیں کہ پہاڑ مکے سے ہٹ جائیں، طائف کے باغات چلے آئیں. یہ سب آگے بحثیں آ رہی ہیں، لیکن یہ بحثیں بہت طویل ہیں. تو سمجھو آیت نمبر 29 پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی.